بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ سابقہ آیت تک اور سابقہ آیتوں میں مشرکین سے متعلق کئی تفصیلات، احکام، مسجد حرام، خانہ کعبہ سے متعلق، خانہ کعبہ اور شرک سے کیا تعلق ہے کہ یہ اس سے دور رہیں، یہ عقیدے کے اعتبار سے نجس ہیں، ناپاک ہیں، اس لیے اس میں ان کا داخلہ نہیں۔ بات صرف مشرک یعنی بت پرست وغیرہ یہیں تک نہیں ہے، بلکہ بات اور آگے تک ہے۔ پس منظر جب یہ احکام نازل ہوئے اور ان احکام کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے باقی رکھا، اس جیسی شکل و صورتحال میں مومن کو، مسلمان کو جو اسلامیت کے اوپر قائم اور باقی ہے، اس کے اوپر جو ذمہ داریاں آیا کرتی ہیں، اپنے ایمان کو باقی رکھنے کے لیے، ایمان کی شکل کو، دین کو باقی رکھنے کے لیے اور دین کو عام کرنے کے لیے، دین حق کو ثابت کر کے دکھلانے کے لیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحیح طریقے سے بندہ ثابت کرے۔ اللہ تعالیٰ کا منشا یہی ہے۔ تو آج کی اس آیت میں پھر حکم ہوا، جو پس منظر یہ تھا، سارے مشرکوں سے نمٹنے والی کیفیتیں بتلائی جا چکی۔ مکہ فتح ہو گیا، مکے کے 1 سال کے بعد بھی مشرکین مکہ وغیرہ سب کے سب اپنے طریقے سے خانہ کعبہ میں آیا کرتے تھے، عمرہ کیا کرتے تھے، حج میں شریک ہوتے تھے، ہوئے تھے 9 ہجری میں۔ یہ سورہ برات، سورہ توبہ اسی وقت نازل ہوا ہے۔ اس وقت سے انہیں روک دیا گیا، منع کر دیا گیا، جو اطراف و اکناف سے مشرک آیا کرتے تھے۔ بتا دی گئی، تاکید کر دی گئی مسلمانوں کو کہ سوائے توحید پرست کے کوئی خانہ کعبہ میں داخل ہونے نہ پائے۔ خانہ کعبہ کے جیسی قریب قریب عزت و احترام میں ساری مساجد ہیں، اس کے مسائل بھی ضمن میں گزرے۔ اب رہی دوسری قومیں جو یہودی ہیں، جوس، نصرانی ہیں، عیسائی، مجوسی ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کی کئی شکلیں پیدا ہونے لگیں کہ دین اسلام کو ختم کرنے کی، کمزور کرنے کی، دین اسلام کے اوپر مسلمانوں کو قائم نہ رکھنے کی رہیں، تو اس سے نمٹنے کے طریقے آج کی اس آیت میں ہیں۔ اور یہ شکلیں جو تھیں آج اس زمانے میں اور سب سے زیادہ تیز تر ہو گئی ہیں۔ اس جیسی صورتحال میں اسلام کا تقاضا مسلمانوں کے اوپر کیا ہے، مسلمانوں پر حق کیا بنتا ہے، مسلمان کو بحیثیت مسلمان اس پر ذمہ داری آتی کیا ہے۔ اس آیت کے ترجمے مطلب سے بات سمجھ میں آئے گی۔ دوسرا پہلو، ان کو اہل کتاب کہتے ہیں، یہودیوں کو، نصرانیوں کو۔ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پر جو قرآن مجید نازل ہوا تھا، جس کا نام تورات تھا، ان کا دعوے کے مطابق آج بھی ان کے پاس قائم باقی ہے نہیں ہے، ہم بھی نہیں کہتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں قرآن نے ایسا بتایا کہ وہ حقیقی شکل و صورت میں باقی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے نازل فرمایا تھا ویسے نہیں ہے، اس میں انہوں نے خرابیاں پیدا کر دیں۔
خرابیاں اس درجے تک پیدا کر دیں کہ آخرت کے عقیدے کے بارے میں بھی سب سے بڑی خرابی توحید والے مسئلے میں پیدا کر دی۔ بعض پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اس کی تفصیل اس سے جڑی ہوئی اگلی آنے والی آیت میں ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ پیغمبر عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یقین کر لیا، مان لیا، عقیدے میں بٹھا لیا۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ عیسائیوں نے، نصرانیوں نے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا مان لیا۔ یہ عقیدے توحید کے اندر خرابی پیدا کی انہوں نے، اور پھر آخرت کے عقیدے کے اندر بھی، یعنی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے وجود کو مانتے ہیں، لیکن اس میں خرابی پیدا کی۔ اس خرابی کو دور کرنے کے خاطر، خرابی کو دور کرنے کے لیے ایمان پر باقی رہنے والے کے اوپر ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، اس کا حکم ہے اس آیت میں۔ پھر آخرت کے عقیدے میں، آخرت کا یقین ہے ان کے پاس، جنت کا تصور ہے، دوزخ کا تصور ہے، حساب و کتاب کا یقین ہے، جو کہ اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، لیکن آخرت کے عقیدے میں کئی خرابیاں پیدا کر لی۔ قرآن نے کئی جگہ ذکر کیا، یہ کہہ دیا جنت ہمارا حق ہے، یہ کہہ دیا کہ ہم پیغمبروں کی نسل سے ہیں، لہٰذا جو پیغمبروں کی نسل سے ہوتے ہیں وہ پیغمبر کے عزیز و اقارب رشتہ دار ہوتے ہیں، تو کیا کوئی اپنے عزیز و اقارب و رشتہ دار کو عذاب میں مبتلا کرے گا، دوزخ میں ڈال دے گا؟ بھی اسی قسم کی چیزیں نکال کر عقیدے میں خراب کر کر ایمان کے اصول اور بنیادی چیزوں کو تبدیل کر دیا۔ تیسری خرابی، اللہ نے جو احکام جن چیزوں سے منع کیا تھا، حرام قرار دیا تھا، ان چیزوں کی حرمت کو جوں کا توں قائم نہیں رکھا، بعض حرام چیزوں کو تعویل کر دے کے اس میں حلال کر دیے، اور جائز کو ناجائز کا درجہ دے دیے۔ بہرحال دین کو دین کے طریقے پر قائم نہیں رکھا۔ کلام پاک کے ذریعے سے دین کیا ہوتا ہے، دین کو دین کے طریقے سے قائم اور باقی رکھنے کے لیے ہے۔ یہ تو نسبت اور جوڑ پیدا کر کے بتا دیا گیا کہ ان سے ایسا کرنا ہے، ابھی جو ترجمے میں وضاحت ہوگی۔ لیکن آج کے کہلانے والے مسلمان، دنیا کی قومیں بھی ان کو مسلمان سمجھتی ہے، اگر یہی خرابیاں ہوں جو کہ خرابیاں ان میں ذکر کر دی گئی ہیں، یہ خرابیاں پائی جا رہی ہیں ناسمجھی میں، یہ دنیا کو دیکھ کر، دنیا کی قوموں کے ساتھ میل ملاپ کی وجہ سے، اشتراکی زندگی گزارنے کی وجہ سے، تو ان کی اصلاح کی ذمہ داری بھی مسلمانوں پر پڑتی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، اے مسلمانوں تم لڑو، لڑنے کی جو شکلیں پوری طرح اختیار کرو۔ ان لوگوں سے جو لا یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی اللہ پر ایمان رکھنے کے طریقے سے ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے، کیونکہ اہل کتاب کا ذکر ہے، اللہ کی کتاب کے رکھنے والے، تو بات یہ سمجھ میں آتی کہ مومن ہے نا، لیکن ایمان کے طریقے کے اوپر مومن نہیں ہے۔ یہ اللہ کے اوپر ایمان جو طریقہ ہے اس طریقے سے نہیں رکھتے، جس کی وضاحت اس کے بعد والی آیت میں ہو رہی ہے، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اور اسی طرح وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ آخرت کے اوپر بھی پوری طرح یقین نہیں رکھتے، جیسا یقین رکھنے کا حکم دیا گیا، عقیدہ بتایا گیا غیب کی چیزوں کو ماننے کا، اس طریقے سے نہیں ہے۔ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، جس چیز کو اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، ان حرام چیزوں کو حرام قرار نہیں دیتے۔ مسلمانوں کا جو طریقہ آج ہے ذبح کا، یہودی قوم کے پاس بھی جوں کا توں آج وہی ہے۔ مسلمان کو حکم ہے کہ اللہ کے نام پر ذبح کرنا تو جانور حلال ہوتا ہے، غیر کا نام نہیں لینا۔ آج کے یہودی برابر اس عقیدے پر، اس حکم پر قائم باقی ہیں، مطلب کہ اللہ کے احکام کو، حرام کو
حرام نہیں قرار دیتے کا مطلب ہے کہ بیس ساری کی ساری چیزیں نہیں ہیں، چند ایک چیزیں ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ تو دین کا تعلق ہے تمام کی تمام چیزوں پر یقین رکھنا اور عمل کرنا۔ بعض چیزوں پر یقین رکھا، بعضوں پر یقین نہیں رکھا، اس کا نام ایمان نہیں ہے۔ آخر زمان پیغمبر کا انکار کر دیا، ایمان سے خارج ہوئے۔ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں یہودی، اس لیے وہ ایمان سے خارج ہیں۔ ان خرابیوں سے ایمان کا دعویٰ، ایمان سے جڑی ہوئی اللہ کی مقدس کتاب کے رکھتے ہوئے پھر اپنے مقصد و مطلب کے تحت زنا کی سزا جو دین اسلام میں وہی سزا جوں کی توں اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی نازل فرمائی، لیکن انہوں نے عملی طور پر اس کو ختم کر دیا۔ جب ختم کر دیا تو یہ حرام کو حرام قرار نہیں دیا انہوں نے۔ امیر کبیر شریف آدمی کے ساتھ ہو، حالانکہ امیر کبیر لوگوں کے پاس ہی زنا والی یہ بری عادت سب سے زیادہ ہے، مال و پیسے کے اوپر، چونکہ مال و دولت کا بھی تعلق حلال و حرام سے نہیں جوڑتے، وہ ساری کی ساری چیزوں سے کے طریقوں سے مال کو جمع کر لیتے ہیں۔ جب مال جمع ہو جاتا ہے تو مستی کی، خرابی کی ساری شکلیں نکال لیتے ہیں۔ معاشرہ جس کو شریف سمجھتا ہے، بڑا سمجھتا ہے، امیر سمجھتا ہے، اس سے پھر سرزد ہوا تو انہوں نے کیا کیا، اس کے چہرے پر تھوڑی کالک تھوپی، اس کے گھر کے اطراف تھوڑے سے لوگوں کے سامنے اس کو گھما دیا، بتلا دیا، اپنی طرف سے مطلب نکال دیے۔ اس جیسے آدمی کے لیے یہ سزا قتل سے بڑی ہوئی ہے، لہذا اس کو قتل نہ کیا جائے، اس کو سنسار نہ کیا جائے، اس کو کوڑے نہ مارے جائیں۔ اللہ کے حکم میں تبدیلی لا لی۔ تو وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، الغرض حق دین جس کو اللہ نے قرار دیا ہے اس دین کے اوپر قائم نہیں ہے یہ اہل کتاب، لہذا جہاں پر اسلامی مملکت ہو، مسلمانوں کی حکومت نہیں، مسلمانوں کی حکومت ایک الگ چیز ہے، اسلامی مملکت ہو، اللہ کے بتائے تو طریقے کے ساتھ انسانوں کے درمیان میں فیصلے، انسانی ضروریات کی تعمیل و تکمیل، حکومت کیا ہوتی ہے؟ اسی قسم کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے اور نبھانے کا نام ہوتا ہے۔ اگر نہ ہو تو یہ تمہارے دین کو ہمیشہ کمزور کرنے کے لیے، تمہیں کمزور کرنے کے لیے، تمہارے اس دین حق کو ناحق بنانے کے لیے کر رہے ہیں، کرتے رہے ہیں، کریں گے۔ لہذا مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ بھی تم کو مقابلہ آرائی کرنا ہے۔ ہاں اگر تمہاری اسلامی مملکت ہو، مسلمانوں کے نہیں، اسلامی مملکت ہو، اسلامی قانون نافذ ہو، تمہارے ملک کے اندر یہ قومیں ہوں، ایک تو ان سے لڑنا ہے، یہ خرابی کو دور کرنا ہے۔ اگر نہیں، اگر وہ امن و سکون کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اسی ملک میں، مسلمانوں کے قانون کے مطابق رہنا چاہتے ہیں، اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے، پرامن شہری بن کر رہنا چاہتے ہیں، تو ان کو جینے کا حق ہے، شرط کے ساتھ کہ ان کو جزیہ ادا کرنا پڑے گا۔ جزیہ اسی لیے دینا پڑے گا کہ تاکہ وہ جزیہ لے کریں، اس کی سادی سیدھی شکل جزیہ کا مطلب ہے ٹیکس کی جیسی شکل، ہر آدمی کی حیثیت کو دیکھ کر مقرر کی جاتی ہے۔ وہ اس بات کی شہادت ہوتی ہے کہ تمہاری جان کے، مال کے، کاروبار کے حفاظت کرنے کے ذمہ دار ہم مسلمان قوم، اسلامی مملکت، اسلامی مملکت۔ جنگ یرموک میں زمان خلافت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس میں جزیہ دیتے ہوئے یہ اہل کتاب بہت بڑی تعداد میں تھے، مسلمانوں کے مملکت میں، تابع میں۔ جنگ یرموک جب
عیسائیوں سے چھڑی، بڑی جنگ کاروائی ہونے لگی، تو اب کیا ہونے والا ہے انجام تو اللہ کو معلوم، ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ تو دولت فاروقیہ نے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت نے جنگ سے پہلے کیا کیا، جتنے اہل کتاب سے جو اصول کیا گیا تھا ٹیکس جزیہ، جو ضمانت ہوا کرتی تھی ان کی جان و مال کی حفاظت کی، آپ نے اعلان جاری کر دیا جن جن سے اصول کیا گیا تمام کی تمام ایک ایک پائی ان کو واپس کر دو، یعنی اس مدت کی واپس کر دو، اس لیے کہ جنگ چھڑ رہی ہے، جنگ میں کیا ہونے والا ہے، کیونکہ جو لیا گیا ہے یہ ضمانت نامہ ہوا تھا تمہاری جان و مال کی حفاظت کا، اب جنگی شکل و صورت میں ہم اس کی گارنٹی لینا دشوار ہے، لہذا تمہاری رقم تمہیں واپس کر دی جاتی ہے۔ تو انہوں نے رقم لے کر ساری کی ساری قوم بے حد متاثر ہوئی، کہنے لگی اگر ہماری قوم ہمارے اوپر آ کر حملہ کرتی، ایسی شکل ہوتی تو ایک پائی ہم کو واپس نہیں لوٹاتی تھی۔ یہ دین اسلام، اس کے اصول، اس کے قواعد، جو بات کہتے ہیں تو کرتے ہیں، جب کہتے ہیں تو کرتے ہیں۔ تو مسلمان کا عقیدہ بھی جب کلام اللہ کے احکام پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم مانتے ہیں، کہنا کافی نہیں ہے۔ جب مانتے ہیں تو پھر لہٰذا ہر موڑ پر جب وہ آزمائش کی شکل و صورت ہوتی ہے تو اس پہ عمل کرنا، یہ اسلام ہے، اسلامیت ہے، یہ دین ہے۔ اب رہا کہ ان کو جو تمہارے ملک میں رہیں گے یہ جزیہ دیں گے، یہ جزیہ بھی دیں گے، یہ اپنے آپ کو اس حکومت فرد کے کمزوری کا احساس کرتے ہوئے، اس کو سادے سیدھے الفاظ میں آج کی اصطلاح میں دوسرے درجے کے شہری تصور کرتے ہوئے، سب کے لیے جو درجہ ہے وہ نہیں، دوسرے درجے کے شہری، یہ میں اپنے الفاظ میں اس کو کر رہا ہوں، ترجمہ ہوتا ہے کہ یہ جزیہ دیتے رہیں گے اپنے آپ کو ذلت کمزوری کا احساس رکھتے ہوئے۔ اگر یہ شکل ہے پھر یہ ثبوت پیش کرتے ہیں امن و امان کے ساتھ کوئی فساد و بگاڑ پیدا نہیں کریں گے، جھگڑوں جیسی شکل پیدا نہیں کریں گے، ماحول نہیں بگاڑیں گے، تو یہ جزیے کی شکل لے کر ان کو رہنے کی اجازت دی جا سکتی ہے، ورنہ یہ کرنا ہے۔ اب ان کے بد عقیدگی کی وضاحت اگلی آنے والی آیت میں تفصیل کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔